رب اپنے قرآن کے پڑھنے والوں سے کی وجہ سے وہ گناہگاروں کو سزا دینے سے حیا کرتا ہے۔ ان کو اتنی بھی حیا نہیں آئی، لکیر کے پار کرنے والے کو پھر معاف نہیں کیا جاتا، پھر یا تو گولی کھائی جاتی ہے یا گولی ماری جاتی ہے۔ مدارس کے دشمن کو ہم خدا کے قانون کا غدار سمجھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ خون دل دے کے نکھاریں گے رخ برگ گلاب، ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی۔ آج کا یہ مبارک جو اجتماع ہے احتجاجی مدارس اور مساجد کے تحفظ کے عنوان سے، اور اس میں ہمارے مرکزی صوبائی ضلعی قائدین، یونٹوں تک کے ذمہ داران اور انجمن تاجران کے، دین کے جانثار، مدارس اور مساجد کے ائمہ، خطبہ، محتممین، منتظمین، ذمہ داران اور شیوخ، اور پھر ہم اور آپ سب کی آنکھوں کا نور، طلباء اعظام، قرآن اور حدیث کا درس پڑھنے والے، علوم نبوت کی امانت کو اپنے سینوں میں جگہ دینے والوں کا آج کا یہ عظیم اجتماع ہے۔ اور اس عظیم اجتماع کے مہمان خصوصی صوبائی امیر حضرت مولانا عبدالواسع صاحب، ان کو ان کی دیگر خدمات کے حوالے سے جب ان کو محسن بلوچستان کا خطاب دیا گیا تو میرے دوستو آج میں ان کو مدرسوں کے حوالے سے، آپ کو شاید اتنا علم نہیں ہوگا، جب یہ طوفان بدتمیزی مدارس کے خلاف یہ ہمارے اداروں نے، ہمارے مقتدر قوتوں نے اور انگریز کے غلاموں نے اور یہ کالی چمڑی کے مالکوں نے اپنے آقاؤں کے ایجنڈے کی تکمیل کے لیے جب مدارس کے خلاف وہ دوڑے اور ہراساں کرنے کی کوشش کی، اس پر صوبائی ہمارے امیر صاحب نے پریس کانفرنس کر کے مدارس کو اپنے لیے ریڈ لین قرار دیا کہ یہ ہمارے اور تمہارے درمیان کی سرخ لکیر ہے، اور لکیر کے پار کرنے والے کو پھر معاف نہیں کیا جاتا، پھر یا تو گولی کھائی جاتی ہے یا گولی ماری جاتی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں ہے۔ اگر تم نے اس کی طرف پیش قدمی کی تو پھر ہمارے سینے تمہاری گولی کے لیے حاضر ہے کہ اگر تم مار سکتے ہو تو مارو، نہیں تو پھر ہمیں بھی پھر اسلام کے جامع میں اسلام کا نام لیوا، پھر وہ مسجد کا دشمن، پھر وہ مسلمان نہیں منافق ہے، وہ مدرسے کا دشمن، اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والا پھر کبھی مسلمان نہیں ہے کہ وہ مسلمان مسجد کا دشمن ہو، وہ مسلمان مدرسے کا دشمن ہو اور اس کو شرم نہ آتی ہو۔ آج اس نے قرآن اور حدیث کے پڑھنے پڑھانے والوں کو اور قرآن اور حدیث اپنے سینوں میں محفوظ کرنے والے بچوں کو، جو رات کو اٹھ کر وہ شیوخ جو ملک کے لیے، عالم اسلام کے لیے اور اپنے ملک کے طاقتوروں کے لیے، باسیوں کے لیے وہ ہدایت کی دعائیں ان کی حفاظت کے کرتے ہیں، آج مجبور کر دیا یہ راتوں کو اٹھے اور خدا سے فریاد کرے اور انہی کے خلاف ایف آئی آر آسمانوں میں درج کرائے۔ اور آج ان ظالموں نے اس طبقے کو جو کبھی ان کے لیے آنسو بہاتا تھا، اب ان کے درد کی وجہ سے آنسو بہانے پہ مجبور ہے۔ ان کو اتنی شرم نہیں آتی کہ یہ مدارس کے خلاف انہوں نے قدم اٹھایا۔ حدیث پاک کا خلاصہ ہے، حدیث پاک میں اللہ حدیث قدسی میں فرماتے ہیں کہ جب فاسق، فاجر، زانی، بدماش، غنڈے، لٹیرے، چور، اچھکے، بدماش بدماشیاں کرتے ہیں، اللہ کو غصہ آتا ہے، انہیں تیز نیز کرنے کا، نیست و نابود کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، تو پھر اللہ فرماتے ہیں میں زمین والوں پہ نگاہیں ڈالتا ہوں کہ ان کو سزا دوں، لیکن زمین پر مجھے چھوٹے چھوٹے بچے جن کے ہاتھوں میں میرا کلام ہے اور وہ میرے قرآن کو پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو پھر مجھے حیا آتی ہے کہ جب ان میں ایسے لوگ موجود ہیں جن کے ہاتھوں میں میرا کلام اور قرآن ہے، میں کیسے ان کے بڑوں کو، ان کے مجرموں کو سزا دوں۔ رب اپنے قرآن کے پڑھنے والوں سے کی وجہ سے وہ گناہگاروں کو سزا دینے سے حیا کرتا ہے۔ ان کو اتنی بھی حیا نہیں آئی، ان کو اتنی بھی غیرت نہیں آئی کہ یہ
کس کے خلاف اٹھے ہیں اور کس طرف یہ مدارس کے نظام کو وہ تہذیب فرنگی میں مدارس کے رہنے والوں کو بھی رنگ دینا چاہتے ہیں، جیسے یہ خود رنگ گئے ہیں اور انہوں نے یہ باغی ہے اللہ کے نظام کے، یہ خود باغی بن گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے، ان کو نفرت ہے قرآن کی تعلیمات سے، ان کو عداوت ہے رسول اللہ کی زندگی سے، یہ زندگی کو ختم کرنا یہ چاہتے ہیں، لیکن انشاءاللہ العزیز اللہ جل شانہ و منوالہ پرویز مشرف کو مولانا سلیم اللہ خان صاحب نے کہا، ٹیبل پر ہاتھ مار کر کہا، سنو جنرل مشرف یہ مدرسے رہیں گے اور تم نہیں رہو گے، آج مدرسے ہے لیکن مشرف کو وہ بیماری خدا نے لگا دی جو خود کہتا تھا کہ لاکھوں میں کسی کو لگتی ہے، خدا نے ایسی بیماری لگا دی اور پھر عبرت کا نشان خدا نے بنایا۔ آج کون ہے جو اس کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا ہے؟ لعنت بیچتے ہیں، دعا کوئی نہیں کرتا۔ تو میرے دوستو اس لیے کہ وہ ہماری ناموس کا دشمن تھا، وہ ہمارے ملک کا دشمن تھا، مدارس کے دشمن کو ہم خدا کے قانون کا غدار سمجھتے ہیں، مساجد اور مدارس اور علماء کے دشمن کو ہم ملک پاکستان کے آئین کا غدار سمجھتے ہیں، ہم اپنی قوم کا غدار سمجھتے ہیں جو مساجد اور مدارس کے دشمن ہے۔ ساری باتیں ہم اور آپ کے سامنے آ چکی ہے۔